السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعصاب شکن ہنگامہ خیز 18 اکتوبر کا اختتام پی ٹی آئی کی بہت بڑی فتح سے ہوا۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو اس شخص کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس شخص کو گرایا نہیں جا سکتا۔ جس ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے یہ پورا کھیل کھیلا جا رہا تھا، جس ایک شخص کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے دن رات دوڑیں لگائی جا رہی تھی، پورے نظام نے اس شخص کے آگے ہار مان لی ہے۔ آئینی ترامیم پر بدترین شکست، سپریم کورٹ کے ججز کا جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں بہت بڑے فیصلے کے بعد اب اڈیالہ جیل کا دروازہ بھی کھل چکا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھیں۔ بال ایک دفعہ پھر خان کے کورٹ میں آ چکا ہے، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے 24 گھنٹوں میں شہباز حکومت اور اس پورے نظام نے دوسری دفعہ کوشش کی آئینی ترامیم منظور کروانے کی، اور دوسری بدترین شکست شہباز حکومت کا مقدر بنی۔ 3 ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن پر شہباز حکومت اب باقاعدہ ہار مان چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف ایک کوشش جو شہباز حکومت اور یہ پورا نظام کر رہا تھا کہ کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بننا دیے جائے۔ یہ جو پورا ڈرامہ آپ کو کل قومی اسمبلی اور سینٹ میں نظر آیا، فضل الرحمان کے گھر میں آنیاں جانیاں اور دوڑیں لگی، یہ صرف ایک شخص کا راستہ روکنے کے لیے کی جا رہی تھی، کسی بھی طریقے سے منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے۔ سپریم کورٹ میں تیسرے چوتھے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ رات گئے تقریباً 3:30 بجے بلاول بھٹو آخری دفعہ مولانا کو ملنے پھر ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ انٹرسٹنگلی مولانا نے ایک دفعہ پھر حکومت اور بلاول کو اور اس نظام کو انکار کیا، اور وہ شخص جس کو مائنس کرنے کے لیے سارا انتظام کیا جا رہا تھا، یہ پورا پلان کیا جا رہا تھا، اب گیم دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ کو یاد ہے 3 اکتوبر کے بعد سے لے کر آج 19 اکتوبر تک خان سے پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو نہیں ملنے دیا گیا، کیونکہ یہ پلان اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ خان کو مائنس کرنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے تو وہ پی ٹی آئی کو آئین قانون کے مطابق انصاف پر مبنی ریلیف دیں گے، جو کہ قاضی نہیں دے رہے۔ اسی وجہ سے منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا رہا تھا کہ کہیں عمران خان دوبارہ سیاسی میدان میں واپس نہ آ جائیں، پی ٹی آئی کو ریلیف نہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو قدرت کا انتقام دیکھیں کہ اب اسی خان سے منت ترلے کیے جائیں گے۔ رات گئے جو مولانا سے فضل الرحمان کی زرداری کی آخری ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں یہ باقاعدہ طے پایا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے اب اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کی جائے۔ پی ٹی آئی کا 5 رکنی وفد خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرے گا اور وہ بریفنگ دیں گے۔ اب 3 اکتوبر سے جو پابندی تھی اس کا واحد مقصد تھا کہ کسی طرح آئینی ترامیم زور زبردستی نمبرز پورے کر کے کر لی جائے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو خان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اب جو پلان عمران خان کے خلاف بنایا گیا وہ ناکام ہوا، آئینی ترامیم پر شہباز حکومت کو شکست ہوئی۔ اسی وجہ سے مولانا نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ مشورہ دیا کہ آئینی ترامیم کے جو نکات اب باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر شہباز حکومت خود پیچھے ہٹی یا شکست کھا گئی۔ ان کے پاس نمبرز نہ پورے ہوئے، نہ مولانا مانے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے ووٹ وہ توڑ سکے۔ پہلی تھی قاضی کی مدت ملازمت، حکومت قاضی کی مدت ملازمت سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ دوسرا تھا آئینی عدالت کا قیام۔ تیسرا مطالبہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے اندر ایک شق تھی فوجی عدالتوں کا قیام اور سویلینز کا ٹرائل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اب ان تینوں مطالبوں سے خود کو وِڈرا کر چکی ہے۔ مولانا نے ان تینوں مطالبات پر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس ساری گیم میں مولانا کا کردار تاریخی ہے، کوئی شک نہیں کہ مولانا اس ٹائم تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں، اور یہ کردار مولانا نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں ادا کیا، جو نبھایا، کیونکہ مولانا بڑی آسانی سے وہ تمام آفرز جو حکومت اور یہ پورا نظام کر رہا تھا انہیں ایکسیپٹ کر کے صدر مملکت بن سکتے تھے۔ گورنرشپ انہیں خیبر پختونخوا کی آفر کی جا رہی تھی، وزارتیں وفاقی حکومت میں آفر کی جا رہی تھیں، لیکن مولانا نے اس دفعہ حیران کن سرپرائز شہباز شریف اور پورے حکمران اتحاد کو دیا۔ مولانا نے ان 3 چیزوں پر جب کامیابی حاصل کی تو بلاول بھٹو زرداری کی جو آخری ملاقات مولانا سے ہوئی اس میں صرف یہ منت سماجت کی گئی کہ اب ہم نے آپ کی 3 باتیں مانی ہیں، ایک بات آپ ہماری مان لیں، سپریم کورٹ میں جو پینل آف ججز ہے، یعنی سپریم کورٹ کے 5 ججز کا نام وزیر اعظم کو ارسال کیا جائے اور ایک جج کو وزیر اعظم چیف جسٹس بنا دیں، تو ہم اس آئینی ترمیم کو
ایپیکیبلی یعنی تمام تر تنازعات سے ہٹ کر مشاورت سے اس آئینی ترمیم کو منظور کر لیں گے۔ اب پی ٹی آئی ظاہر ہے خود تو فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مولانا کو یہ تجویز دی کہ جب تک ہم خان سے ملاقات نہیں کر لیتے تب تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مولانا نے بلاول کو کہا کہ خان سے ملاقات کا ارینجمنٹ کیا جائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خان سے ملاقاتوں پر حکومت نے پابندی لگائی تھی، خود ساختہ بین تھا، کوئی بھی رہنما پی ٹی آئی کا خان کو نہیں مل سکتا تھا۔ تو رات گئے یہ اپروول آیا کہ 5 لوگ بیرسٹر گوہر علی خان، اسد کیسر، بیرسٹر علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا یہ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ خان سے ملاقات ہوگی اور تمام تر سچویشن پر بریف کیا جائے گا۔ میں آپ کو خان سے ملاقات کا حوال ابھی بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کسی صورت اس بات پر رضامند نہیں ہوں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے۔ ہر صورت عمران خان یہی کہیں گے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ پہلا معاملہ تو عمران خان شروع کریں گے 5 اکتوبر والے دن سے۔ 5 اکتوبر کو جب پی ٹی آئی ایک کامیاب احتجاج ڈی چوک میں کر چکی تھی، ڈی چوک میں پی ٹی آئی کارکنان کی بہت بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی تھی، تو اچانک اس احتجاج کو ملتوی کیوں کیا گیا؟ علی امین اور بیرسٹر گوہر یعنی وہ تمام لوگ جو اس ٹائم اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کس کے کہنے پہ احتجاج ملتوی کیا؟ پہلا سوال تو خان ان 5 لوگوں سے یہ کریں گے۔ اسی وجہ سے رات سے لے کر اب تک یہ 3-4 لوگ، جن میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور بیرسٹر علی ظفر ہیں، یہ پریشان ہیں کہ خان کا سامنا کیسے کریں گے۔ علی امین سین سے آؤٹ ہیں، بالکل وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ گنڈا پور سے متعلق بھی خان یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ 5 اکتوبر کو جب ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچ گئے تھے تو کس کے کہنے پر، کس کے حکم پر یہ احتجاج ملتوی کیا گیا؟ عین ممکن ہے کہ آج ہفتے کے دن خان دوبارہ احتجاج کی کال دے دیں، کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد جب یہ ملاقات ختم ہوگی، چیزیں ڈیولپ ہوں گی، تو پتہ چلے گا کہ خان نے کیا نئی ڈائریکشنز پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دی ہیں۔ مجھے کم از کم لگتا ہے کہ عمران خان کسی صورت منصور علی شاہ کے نام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ سینئر پیونی جج ہیں، آئین قانون کے مطابق منصور علی شاہ نے ہی چیف جسٹس بننا ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جو کل وضاحت جاری کی، جس میں الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ ہر صورت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ خان اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کر دیتے ہیں، تو نہ تو وکلاء تنظیمیں مانیں گی، نہ ہی سپریم کورٹ کے ججز مانیں گے، تو یہ ناممکن ہو چکا ہے، آؤٹ آف کوسچن ہو چکا ہے منصور علی شاہ کا نام نکالنا۔ یعنی شہباز حکومت کو یہ جو چوتھا مطالبہ ہے اس میں بھی شکست ہوگی۔ 3 مطالبات سے تو یہ خود پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ آئینی ترمیم میں قاضی کی ایکسٹینشن، آئینی عدالت کا قیام اور فوجی عدالتوں کا قیام، ان تینوں مطالبات سے شہباز حکومت سائیڈ پہ ہے۔ اب صرف ایک بات ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے۔ مولانا نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات ارینج کروائی ہے۔ اب ملاقات کا جو نتیجہ نکلے گا اس سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ طے ہوگا، لیکن دلچسپ بات دیکھیں کہ 3 اکتوبر کے بعد خان سے اس وجہ سے یہ نظام ڈر رہا تھا، پی ٹی آئی کی ملاقاتیں اس وجہ سے بند تھی کیونکہ یہ نظام چاہتا تھا کہ فیصلہ خان نہ کرے، اور قدرت کا انتقام دیکھیں کہ اب یہ نظام پھر خان کے مرہون منت ہو چکا ہے۔ خان فیصلہ کرے گا، جو بھی آئندہ 5-6 گھنٹوں کے اندر سیاسی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کا بھی فیصلہ خان کے حق میں ہے۔ رات کو مولانا سے جو بلاول بھٹو کی آخری ملاقات ہوئی، جس میں بلاول بھٹو نے مولانا کو، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی حیدرآباد میں جس میں کہا تھا کہ اگر آئینی ترامیم پر تمام تر سیاسی جماعتیں متفق نہ ہوئیں تو مجھے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جو میں نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن مجبوراً مجھے اس قدم پر چلتے ہوئے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نمبرز ہمارے پورے نہیں ہوئے، 2/3 اکثریت نہ بھی ہوئی تو ہم زور زبردستی اس ترمیم کو کر لیں گے۔ مولانا کا کردار اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ شہباز حکومت اس آئینی ترمیم پر بضد ہے، جتنا بھی ڈنگ نکالا جا سکے، جتنا بھی زہر نکالا جا سکے اس آئینی ترمیم کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اپوزیشن جماعتوں کو ہو۔ تو پہلی 3 کامیابیاں پی ٹی آئی کو مل چکی ہیں، چوتھا معاملہ منصور علی شاہ کا ہے، اور اگر منصور علی شاہ کے معاملے پر بھی حکومت کو شکست ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی اور مولانا کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آج کا دن تاریخی ہوگا۔ البتہ اب سے کچھ دیر بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کا اجلاس ہوگا، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ تو آج ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ شہباز حکومت کوشش کرنے جا رہی ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو دونوں ہاؤسز سے منظور کروا لے۔ نمبرز پورے نہیں ہیں، نمبرز کی بات چیت کی جائے تو نہ
ابھی پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ ٹوٹا ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کا کوئی ووٹ ٹوٹا ہے، نہ کوئی سینیٹر اس ٹائم ایسا ہے جو شہباز حکومت کی آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دے رہا ہو۔ نمبرز گیم کے حساب سے حکومت کو شکست ہو رہی ہے۔ ہاں آپ زبردستی تمام تر لوگوں کو یرغمال بنا کر، جس طرح 8 فروری کی شام کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر 9 فروری کے صبح تمام تر انتخابی نتائج تبدیل کر دیے تھے، اسی طرح سے زور زبردستی ڈنڈے کے زور پر ریاست کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کی جانے والی آئینی ترمیم کو کیا وکلاء تنظیمیں مانیں گی اور سپریم کورٹ مانے گی؟ سب سے بڑھ کر جو اس سسٹم کے والد صاحب ہیں، جو سب سے تگڑے ہیں، عمران خان، کیا وہ مانیں گے؟ عمران خان آج احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں، اور اگر احتجاج کی کال دے دی گئی تو یہ بہت خطرناک ہوگا، اور عمران خان مینڈیٹ علی امین سے لے لیں گے، مینڈیٹ صرف عوام کے ہاتھ میں دے دیں گے، کیونکہ علی امین میرا یہ خیال ہے کہ خان کو فیس نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر 5 اکتوبر والا احتجاج خان کی مرضی سے ختم ہوا ہوتا تو آج یہ پکچر بھی ساری کلیئر ہو جائے گی جو شکوک و شبہات علی امین گنڈا پور پر جنم لے رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔